السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پنڈت لالا رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالا رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی کہ حسن کی دیوا تھی۔ پنڈت لالا رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لی۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی مہارانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہا قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت پامال کیا کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کے ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کرندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کرندے نے آ کر خبر دی کہ سرکار، آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بھی بالغہ ہو چکی ہے۔ سرکار، اپنے پنڈت لالا جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ اپنے کارندہ کی زبانی شنکلا کے حسن کی تعریف سن کر بڈھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کرندوں کو بھیجا کہ پنڈت جی کو حکم دیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کی ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچا دے۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کرندوں کی زبانی بڈھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ جس اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سجا کر زندہ زندہ نرک یعنی دوزخ میں ڈالنا پڑ رہا تھا۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگا لے اور اپنی بچی کی عزت لٹتے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کی چراغ کو گل کر لے۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنے بابو جی کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لے لیجئے۔ ان سے کہیے کہ مہاراج، ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دے دیجئے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بڈھے کوتوال کی تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ بڈھے نے کہا کہ پنڈت جی جائیے، تمہیں 1 ماہ کی مہلت ہے۔ مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا کہ بابو جی، 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑوں، کمر بند، پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد وہ چکی ہی نہیں رہے گی جس سے آٹا کو پیسا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ بڈھا ہی نہیں رہے گا جو جوان لڑکیوں کی عزت پامال کرتا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مذکورہ تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کی۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر
ایک اندیکھے سفر کو روانہ ہو گئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعہ کا دن ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی کی جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا باندھا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ عظام کی ٹولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے جامع مسجد کے فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے کہ سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا کہ سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھیں، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہ یہ کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آتا تو دوسرا چلا جاتا۔ مکمل غم بری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آبگینہ ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف اب ایک دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا کہ جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورے اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ، کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا کہ جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھے کوتوال نے جو ہی پیچھے ہاتھ کیا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا تھا کہ تم میری رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں پامال کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں۔
اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جائے۔ کوتوال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکھلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکھلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی۔ جس جگہ سلطان نے نماز ادا کیا، شنکھلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دھریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ دوستو، یہ تھا اسلام کا نظام انصاف۔ ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ڈاکٹر ایس کے بٹ بتاتی ہیں کہ میری عالمانہ اور عاملانہ زندگی میں یہ تیسری موت تھی جس کا سبب جنات تھے، اور یہ موت اتنی اذیت ناک تھی کہ لاش کے ناخن تک نیلے پڑ گئے تھے۔ جسم پر جگہ جگہ ایسے نشانات پائے جا رہے تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ گزرنے والے کے آخری سانسیں لیتے وقت کتنے اذیت ناک لمحے تھے۔ مجھے اس جوان بچی کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ گزشتہ رمضان کا واقعہ ہے کہ میں رمضان کے آخری ایام میں اعتکاف پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ میرے استاد محترم کی کال آ رہی ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ بچوں نے میرا پیغام میرے استاد محترم تک پہنچا دیا، مگر فوراً مجھے استاد محترم کی طرف سے حکم ہوا کہ بات کرنا ضروری ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے بات کر لی کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر رکھتی ہے۔ میرے استاد محترم نے اپنے کسی کولیگ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیٹی کو جنات کا سایہ ہے، وہ بچی انتہائی تکلیف میں ہے، جیسے بھی ممکن ہو ان کی مدد کرو۔ میں نے استاد محترم کی بات مکمل ہونے کے بعد جواب دیا کہ آپ بچی کی والدہ سے کہیں کہ مجھے بچی کی تصاویر وغیرہ بھجوا دیں، میں کوشش کرتی ہوں۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد کال بند ہو گئی اور میں اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس لڑکی کی تصاویر موصول ہو گئی تھی، جنہیں دیکھنے کے بعد میں نے اپنے نوری علم سے حساب لگا لیا تھا کہ بچی کس قدر اذیت میں ہے، اس پر جنات کس قدر غالب آ چکے ہیں۔ خیر، میں نے بچی کی والدہ سے ساری تفصیلات ڈسکس کی اور ساتھ ہی ان کو پہلی فرصت میں اپنی بچی میرے گھر لے کر آ جانے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی ان کو کچھ تعویذات لکھ کر دیے، جن میں سے کچھ جلانے کے لیے تھے، کچھ گھر میں لٹکانے کے لیے تھے اور کچھ گھول کر پلانے کے لیے تھے۔ آپ نے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ مجھے کچھ دیر بعد بچی کی والدہ کا پیغام دوبارہ موصول ہو گیا کہ اس کی طبیعت بہتر ہے۔ شام کو پھر مجھے پیغام ملا کہ بچی کی حالت بہت بہتر ہے۔ رات گئے پھر مجھے اچانک اطلاع پہنچائی گئی کہ لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے لڑکی کے لیے پڑھائی شروع کر دی۔ ساتھ ہی اسی تکلیف کی حالت میں میں نے بچی کی تصاویر بھیجنے کا کہا تو مجھے تصاویر کی بجائے بچی کی ویڈیوز بھیج دی گئی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ بچی کی تکالیف میری سوچ سے کہیں زیادہ ہے اور اس کے گھر والے میرے بتائے گئے ورد کو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے بچی کو فی الفور اپنے پاس لانے کا کہا اور ساتھ ہی بتایا کہ بچی کی حالت انتہائی نازک ہے،
کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ بچی کا تعلق پٹھان فیملی سے تھا، وہ شادی شدہ تھی، اب سواب کی رہشی تھی اور 2 معصوم بچوں کی ماں تھی۔ وہ چاہ کر بھی بچوں کو سینے نہیں لگا پاتی تھی، کیونکہ اسے جنات ایسا نہیں کرنے دیتے تھے۔ تھک ہار کر وہ اپنی بے بسی پر رو رہتی تھی۔ میں نے بچی کی والدہ سے کہا کہ وہ بچی کو لے کر جلد از جلد میرے پاس پہنچے، تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی، مگر ان کو سسرال سے اجازت نہ ملی۔ پٹھانوں کی روایتی غیرت آڑے آ گئی، یہاں تک کہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ 26واں روزہ تھا جب بچی کی انتہائی تکلیف دہ حالت کا مجھ سے ذکر کیا گیا۔ میں نے فوراً سے بچی کا حساب کتاب لگا کر بتا دیا کہ اس کا خون جل کر خشک ہو چکا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے، آپ یہاں نہیں لا سکتے تو بچی کو ہسپتال لازمی لے جائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جمعرات کی رات تھی۔ بچی کے گھر والوں نے اسے صبح یعنی بروز جمعہ ہسپتال لے جانے کا وعدہ کیا، مگر میرے علم کے مطابق بچی کو اس وقت کسی نوری عامل کی یا ایک بہترین ڈاکٹر کی سخت ضرورت تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے بتایا کہ قرب و جوار بلکہ آس پاس کے اضلاع کے تمام عاملوں نے کوشش کر لی ہے، مگر کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکلا۔ جب مجھے کوئی سبیل نظر نہ آئی تو میں نے اس فیملی کو صاف صاف بتا دیا کہ آپ کی بچی کے پاس وقت تھوڑا ہے، اگر وہ جمعے کا دن نکال جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ بچ جائے گی، نہیں تو بصورت دیگر جو اللہ کو منظور ہوا۔ میری بات سن کر ان کی فیملی سخت متفکر ہوئی، مگر اس کے باوجود بچی کو میرے پاس نہ لایا گیا، یہاں تک کہ بچی اپنے گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ اس کے 2 معصوم بچے دنیا میں رہ گئے، میری محنت رائے گاں چلی گئی۔ میں چاہ کر بھی ان 2 معصوم بچوں کے لیے ان کی ماں اور ممتا کو بچا نہ سکی۔ اس میں سب سے زیادہ قصوروار ان بچوں کے نانا ابو اور مر جانے والی لڑکی کے والد صاحب تھے، جو اپنی اولاد کی موت سے پہلے میری بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بیٹی کو اذیت ناک اور عبرت ناک موت مل جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور میں اپنے استاد محترم سے اجازت لے کر وہاں گئی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ اس گھر کے چپے چپے پر جنات قابض ہیں۔ ایک کمرے میں میرے بھیجے گئے تعویذات لٹکائے گئے تھے، چھت پر بھی ایسی ہی حالت تھی۔ وہ خوبصورت پہاڑوں پر ویرانے میں بنا ہوا گھر تھا۔ ایسے علاقے جات ویسے ہی جنات کے بہترین مسکن ہوتے ہیں۔ خیر میں لمبے سفر کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا اور جب اٹھی تو سارے گھر میں گھوم پھر کر نقطہ آغاز کا مقام ڈھونڈ لیا، اور الحمدللہ شدید تر تکلیف اور اذیت سے گزرنے کے بعد، اپنی اور اپنی اولاد کی جان خطرے میں ڈالنے کے بعد، اپنے نوری علم سے جنات پر قابو پا کر ان کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے گھر کو کیل کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی شرار گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جن فیملی ممبران پر جنات کا سایہ تھا ان کے علاج کا مرحلہ آیا۔ باقی سب کے مسئلے تو تھوڑے تگ و دو کے بعد حل ہو گئے، مگر ایک معصوم بچی جس کو جنات اگلی میت بنانا چاہتے تھے، اس کو بچانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ میں جو ورد کرتی جاتی تو تکلیف بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ مجھے کئی بار عمل بیچ راہ چھوڑنا پڑا۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ سوئی ہوئی بچی پر کلام شریف پڑھا جائے۔ یوں جب بچی گہری نیند میں تھی تو مخصوص ورد و وظائف کے ذریعے اس پر قابض جنات کو ہمیشہ کے لیے دفع کر کے میں سرخرو ہو گئی۔ فیملی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے وہاں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے دعوت نامے موصول ہوئے۔ میں کسی دعوت پر تو نہ جا سکی، البتہ تمام پر بیمار لوگوں کا علاج معالجہ ضرور کر دیا اور وہاں سے ہزاروں لاکھوں دعائیں سمیٹ کر واپس آ گئی۔ بشکریہ ڈاکٹر ایس کے بٹ۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ کہانی بالکل سچی بھی آپ کہہ سکتے ہیں،
یہ پتہ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، البتہ اس کو شاذل سعید نے لکھا ہے۔ دوستو جنات کا اثر تو ہوتا ہی ہے، جنات کے اثرات واقعتاً ہیں، اور یہ قرآن کے علم کے ذریعے، ورد اور وظائف کے ذریعے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔